واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ ایک مسئلہ وہ آج بھی زیر بحث ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے، یعنی اس مسئلے کے بارے میں اختلاف رہا ہے کہ انسانی نجات کا انحصار اور دار و مدار وہ صرف عقیدہ ہے یا عقیدہ اور عمل دونوں ہیں۔ ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی ایسے افراد موجود تھے جو کہتے تھے کہ بس خدا رسول قیامت اور امام کی امامت اگر قائل ہیں بس کافی ہے نجات کے لیے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واجبات کو بجا لانے میں کوئی کوتاہی بھی کرے، بے عمل یا بد عمل بھی کرے تو اس کا صحیح عقیدہ جو ہے وہ نجات دلائے گا۔ وہ اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، مرجئہ کہلاتے تھے، مرجئہ، امیدوار۔ اچھا جی، آج بھی بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ نہیں، صرف عقیدہ کافی نہیں ہے بلکہ نجات کے لیے عقیدہ کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی بنیاد پر عمل بھی ضروری ہے۔ خدا رسول اور امام نے جو کہا ہے اس کو بھی بجا لانا ہے، صرف یہ نہیں کہ ائمہ معصومین کو خدا کا نمائندہ سمجھو، حجت خدا سمجھو۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں بہار الانوار کی جلد نمبر 27 سے ایک روایت آپ کو سنانے کے لیے لایا ہوں۔ اس مضمون کی اور بھی روایات ہیں۔ یہ جلد نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 132، کتاب الامامہ، امامت کا چپٹر ہے۔ اچھا جی، ان کی ولایت کا باب، ان سے محبت کا باب، ان سے بغض کا باب، ان سے محبت کا ثواب، ان سے محبت اور ان کی نصرت اور مدد کا ثواب، اور یہ کہ امان من النار، یہ آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ نجات کا ذریعہ ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بھی ذیل میں پڑھیں گے۔ یعنی ان کی امامت کا قائل ہونا نجات کا ذریعہ ہے، یا ان کی پیروی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ کسی اور کی پیروی کریں گے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ یہ ذیل کے متن میں یہ حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا جی، ابن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ایمان افروز روایت۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ قال رسول اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی ان جبرائیل اخبرنی انکا بامر قرت به عینی وفرح قلبی۔ اس کے بعد تو زبردست نیاز ہونی چاہیے جی۔ اے علی، جبرائیل نے تیرے بارے میں ابھی مجھے وہ خبر دی ہے جس کو سن کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نصیب ہوئی ہے، دل بھی خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ رسول خدا اخبرن جبرائیل نے خبر دی ہے ان کا، تیرے بارے میں، بے امرن، تیرے بارے میں وہ خبر دی ہے کہ قرت بھی عینی، یہ کہتے ہیں نا قرۃ العین، قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک، حدیث کے سامنے بھی ہے نا قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، وہ فرح بھی قلبی، اور اس کو سن کے میرا دل بھی جو ہے نا وہ شاد ہو گیا ہے، یعنی خوش ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قال یا محمد، اچھا جبرائیل نے کہا یا محمد، قال اللہ عز وجل
اقرئ محمدن منی السلام. اچھا اللہ تعالیٰ جبرائیل کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جاؤ اور سب سے پہلے جا کے محمد کو میرا سلام کہو. خدا فرماتا ہے جبرائیل سے سب سے پہلے جا کے محمد کو سلام کہو اور محمد اس کے بعد اس کو یہ بتاؤ عالم ہو. ہاں اور یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ پیغام آیا ہوگا, یہ نہیں کہ پہلی اور آخری دفعہ ہے, نہیں, عالم ہو یہ بتا دو, یہ محمد مصطفیٰ کو بتا دو ان علی امام الہدا, ہدایت کا امام علی ہے. یہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شخصیات اور صحابہ کرام کا تعارف کرایا ہے لوگوں کے سامنے. ہاں وہ ذاتی کردار کے بارے میں بتایا ہے, فلان نیک ہے, فلان دیانتدار ہے, فلان سچ بولتا ہے, فلان وعدہ خلافی نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. علی کا جہاں بھی تعارف کرایا ہے علی کے رہنما ہونے, ہادی ہونے, پیشوا ہونے کے حوالے سے علی کا تعارف کرایا. صرف یہ نہیں کہ علی جو ہے نا وہ متقی ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, تہجدار ہے, ہاں امانت میں خیانت نہیں کرتا, نہیں, ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی اور پیشوائی کے حوالے سے علی کا تعارف کرایا ہے. جی ہاں, فرمایا کہ علی امام الہدا, علی امام الہدا ہدایت کا امام ہے. مصباح الدجا, یہ ایک ایک جملہ ایسے ہی استخارہ کر کے یا قرآن اندازی کر کے نہیں بولتے جاتے تھے رسول خدا. ایک ایک جملہ کے اندر ایک پیغام ہے, ایک بہت بڑا تعارف ہے. ایک ایک جملہ کے اندر علی کے خداداد عہدے کا اعلان ہے. ایک ایک جملے کے اندر فرمایا مصباح الدجا, کیا مطلب ہے؟ وہ تاریکیوں میں چراغ ہے. یعنی کہیں وہ جو ہے نا وہ بجلی چلی گئی ہو اور کہیں جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ ہو تو ادھر علی کی روشنی میں چلو, نہیں, گمراہی کی تاریکیوں میں علی چراغ ہدایت ہے. جس طرح امام حسین کے بارے میں ہے, وہ دامن عرش پر پڑھ کے آئے تھے رسول خدا ان الحسین سفینۃ الہدا, ان الحسین سفینۃ الہدا مصباح الہدا و سفینۃ النجات. وہ رسول خدا, وہ راوی کا نام ابھی بھول رہا ہوں, جب امام حسین آئے تو رسول خدا نے مرحبا کہا کہ مرحبا بک یا زین السماوات والارض, نواسے سے کہا کہ اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت خوش آمدید. جو حاضر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو آسمانوں اور زمینوں کی زینت سمجھتے ہیں, آپ اپنے نواسے کو آسمان و زمین کی زینت کہہ رہے ہیں. کہا کہ تم نہیں جانتے حسین کو, حسین جتنا آسمان میں محترم ہے اتنا زمین میں محترم نہیں. زمین والے حسین کا وہ احترام نہیں کرتے. یہ تو ہم سب کے سامنے ہے نا, آسمان میں فرشتے بستے ہیں, ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں معمولی حسین کے معاملے میں رنجش ہو. زمین کے اوپر حسین کے قاتل بستے ہیں. حسین کو آج بھی باغی کہنے والے بدبخت جو ہے نا زندہ ہیں, زندہ بغاوت کی اولی الامر کے مقابلے میں, لہذا اس کو قتل ہونا چاہیے تھا. ایسے افراد موجود ہیں اور میں نے اپنے قانون سے ان کو یہ کہتے ہوئے دیا سنا ہے. تو یہی الفاظ ہے, مصباح الدجا کہے, مصباح الہدا کہے, سفینۃ النجات کا ہے. عبارتیں مختلف ہیں, یہ سب عبارتیں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جی اچھا جی, وہ کل الی ذاک, وہ عربی میں ایک شعر ہے, عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد, ہماری عبارتیں مختلف ہیں, تیرا حسن و جمال ایک ہے. وہ کل الی ذاک الجمال یشیر, اور یہ سب ہماری تعبیریں اور مصریں اس ایک حسن جمال کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, مصباح الدجا. یہ دیکھیں اور کیا بات رہ جاتی ہے, والحجت علی اہل دنیا, اہل دنیا, اہل زمین نہیں, اہل دنیا کے لیے علی حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہو اس کو حجت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لہذا اپنے ساتھ حجت الاسلام لکھوانے یا کہلوانے کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اہل دنیا وانہ الصدیق الاکبر,
ہاں علی صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کھل کے سامنے آ گیا. کہتے ہیں نا کھل کے سامنے آ جانا. وَإِنِّي عَلَيْتُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. خدا کہتا ہے میں مجھے اپنی عزت، میں آج اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ اعلان کر رہا ہوں. ہاں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ ادخل النار احدا فواللہ وسلم لہ. میں کسی ایک ایسے آدمی کو بھی جنت میں جگہ نہیں دوں گا، جی ایک آدمی کو بھی جہنم نہیں ڈالوں گا جو علی سے محبت رکھے، علی کی ولایت کا اقرار کرے. آگے وسلم علیہ ہے، یعنی جو السلام علیکم یا امیر المومنین کا ہے، یہ مراد ہے. کیا مطلب ہے؟ تسلیم، آپ کے آگے سر تسلیم خم کرنا. یہ بات سلمہ علیہ، علی کو امام بھی مانے اور سلمہ علیہ ہے، یہ ذہن سے نکالیں علی کو سلام کرے. ہاں ہم کرتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، زیارت امیر اللہ بھی پڑھتے ہیں. سلمہ یعنی علی کے سامنے سر تسلیم خم کرے، جی سر تسلیم خم کرے. اور وَلِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، صرف علی نہیں، علی کے بعد اس کے باقی جو 11 وصی ہے ان کے آگے بھی سر تسلیم خم کرے. حق القول منی، اور سچی بات تو یہ ہے، خدا جو ہے نا آپ کے زبان میں عرض کر رہا ہوں، سچی اور حق کی بات تو یہ ہے. کوئی کیا کہتے ہیں لپٹی، کیا کہتے ہیں لکی لپٹی نہیں، فارسی میں کہتے ہیں پوست کندہ، یعنی کھال اتار کے. فارسی میں کہتے ہیں پوست کندہ، یعنی کوئی ابہام نہیں، کھلم کھلا ایک بات کیجئے نا. پوست کندہ خدا فرماتا میں اعلان کرنے لگا ہوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ وَأَطْبَاقَهَا، میں جہنم اور اس کے تمام طبقے، فلور اور اس کی منزلوں کو، اوپر ہوں بیسمنٹ میں کتنی بھی منزلیں ہیں، ان سب کو بھر دوں گا. کس سے؟ علی کے دشمنوں سے. وَلَأَمْلَأَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَشِيعَتِهِ، اور جنت کو بھر دوں گا کس سے؟ علی کے دوستوں سے، علی کی ولایت کے قائلوں سے، اور علی کے شیعوں سے. علی کے شیعوں سے، شین یہ عین اس کا معنی پیروکار ہے. یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. یہ تشییع جنازہ کو تشییع جنازہ کیوں کہتے ہیں؟ میت وہ آگے جا رہی ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اسی لیے اس کو تشییع جنازہ کہتے ہیں. مشایعۃ المؤمن، آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آیا ہے تو ایسے ہی اپنے وہ بیڈ پر بیٹھ کے اس کو خدا حافظی نہ کریں، نکلیں باہر مین گیٹ سے آگے تک، اس کو کہتے ہیں مشایعۃ المؤمن. اس کے ساتھ ساتھ چلنے کو کہتے ہیں نا. جی ہاں، من اولیائہ و شیعتہ. اور تقریباً اسی مضمون کی وہ رسالہ ثواب کی مجالس میں بیان کر چکا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ فرمان بہار الانوار کی میرے خیال میں جلد نمبر 5 یا 6 میں بھی ہے، 75 میں بھی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تحف العقول کے اندر بھی ہے. وہ امام زین العابدین مسجد النبی میں ہر جمعہ کو ایک خطبہ دیتے تھے. ایک خطبہ اس کو دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے اس خطبے کو، اور راوی کہتا ہے اس کثرت سے آپ نے اس کو پڑھا زبانی یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں طولانی خطبہ ہے. یوں سمجھو کہ تیری موت آ گئی ہے، ملک الموت اسرائیل نے تیری روح کو قبض کر لیا ہے، اور تجھے اس تنہائی کی منزل میں رکھ دیا گیا ہے، اور خدا کے 2 معطر فرشتے گھس آئے ہیں. الفاظ یہ ہیں، یہ نہیں کہ تجھ سے اجازت لے کے جو ہے نا وہ اندر آئے، نہیں، گھس آئے ہیں اور تجھ سے یہ سوالات کر رہے ہیں. تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، فلان کون ہے، فلان کون ہے. اس میں امام نے فرمایا ہے کون جواب دے گا؟ کون جواب دے سکے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری امام ہے، علی سے لے کر امام زمان علیہ السلام یہ میرے امام ہیں. جس نے دنیا میں رٹا ہوگا وہ ترانہ اللہ ایک ہے،
पंजतन पाक हैं, इमाम बारा और मासूम। जिसने रटा होगा वो जवाब देगा। वो चाल चलन किरदार दुनिया में कुछ भी हो, इमाम फरमाते, इमाम दिन फ़इन कुंत, याद रखो ये सवालात होंगे, कौन जवाब दे सकेगा? फ़इन कुंत मुमिना, तू अगर मोमिन था दुनिया में, ये ठीक है जी मोमिन था, हमारे मामू को मानता था। आगे आरिफन बिदीनिक, आरिफन बिदीनिक, अपने दीन को भी समझता था। हाँ, अमेरिका से ट्रिपल PhD करके आते हैं, दीनी देखो तो दीनी मालूमात नील है, खुदा की कसम, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हाँ, कुछ भी नहीं पता। यानी नमाज 30-40 साल तक इसना अशरी को नमाज ना आए सिरे से, वो इंतज़ार करता है कि जब जाऊंगा तो अली मेरे गले में हार डालेंगे कब्र के अंदर। ऐसा नहीं होता जी। अच्छा, वो जो जाकिर पहले वो देता था ना, क्या कहते, गालियाँ देता था, नमाज के खिलाफ बोलता था, उसी ने कहा था नमाज पढ़ाकर अली खले लगाएंगे अगर नमाज नहीं पढ़ो। जब एक दफ़ा जब उस पर FIR हो गई ना वहाँ चकवाल में जमानत के बाद, फिर कहा जो है ना वो कान पकड़वाएंगे, जूते लगाएंगे। अच्छा, तो हाँ, ये जुमले याद रखे इमाम ज़ैनुलआबिदीन के। फ़इन कुंत मुमिना, अगर तू दुनिया में मोमिन था, आरिफन बिदीनिक, अपने दीन को भी तू समझता था। दीन किस चीज़ का नाम है? 5 उसूल दीन है, तौहीद, अदल, नबुवत, इमामत, क़यामत, और क्या है? 10 फुरू दीन है। दीन इसका नाम है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, खुम्स है, ज़कात है, जिहाद फी सबीलिल्लाह है, अमर बिल मारूफ है, नही मुनकर है, तवल्ला है, तबर्रा है। हो गए 10 या नहीं हुए? ये यही है जी। आरिफन बिदीनिक, दीन को भी तू समझता, और ये नहीं कि समझ के हाथ पर धर जो है ना वो हाथ धर के बैठ गया। मुत्तबिअन लिस्सादिकीन, और सादिकीन का तू पैरोकार भी रहा हो। सादिकीन से मुराद कौन है? इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम है। अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिकीन, बड़ा प्यारा जुमला है ये, फखरुद्दीन राज़ी ने कहा है। खुदा ने ये नहीं फरमाया कूनू सादिकीन, सच बोला करो, ये नहीं फरमाया। कहा सादिकीन के साथ हो जाओ। इसमें पैरवी का पहलू मौजूद है। ठीक है जी। हाँ, अगर तू मोमिन है और क्या कहते हैं अपने दीन को भी समझता है, सादिकीन का पैरोकार भी है, मुआलियन लिअउलियाई है, और उनके दोस्तों से भी मोहब्बत करता है, खुदा नकीर और मुनकर के मुकाबले में तेरी जुबान से हक बुलवाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, वहाँ तू कह सकेगा अल्लाह रब्बी, हाँ, वल इस्लामु दीनी, वल कुरान किताबी, वल काबतु क़िबलती, व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी। और अमीरुल मोमिनीन से लेकर इमाम ज़मान तक एक एक इमाम का नाम लेके आप कहेंगे हाउलाए अइम्मती, ये मेरे इमाम हैं, बिहिम अतवल्ला व मिन अअदाइहिम अतबर्रउ, इनसे मोहब्बत करता हूँ और उनके दुश्मनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न दुनिया में और न आखिरत में। ये पता चला आपको कि इन 2 रिवायात की रोशनी में कि नजात के लिए सिर्फ अकीदे का सही होना का, ये भाई मुत्तबिअन लिसादिकीन, 2 दूनी 4 की तरह है। सादिकीन का पैरोकार रहा हो, अली की विलायत का भी कायल हो, सल्लमा जी, और फिर जो है ना वो सर तस्लीम भी अली के मुकाबले में खम करता रहा हो। अल्लाह ताला हमें वो मुत्तबिअन लिसादिकीन का जो है ना वो मिस्ताक और नमूना करार दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।